اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے آج یہاں پر اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح کی جو دینی مجلس ہوتی ہے، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں، جہاں پر قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اعلاء کلمت اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ایمان کے تعلق سے جہاں پر فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس طرح کی مجلسوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، حدیث قدر طویل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شریک ہونے والے کے گناہوں کو فرشتوں کو گواہ بنا کر کے معاف فرما دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو آب مغفرت سے دھول دیتا ہے۔ واقعی وہ لوگ، وہ مسلمان مرد و عورت خوش نصیب ہوتے ہیں، صاحب قسمت ہوتے ہیں، جو اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی مجلسوں کے انعقاد کا اہتمام مسلسل کرنا چاہیے، اور حالات و ظروف کا خیال کرتے ہوئے، سامعین کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرام کو منعقد کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک سلسلہ چلا آتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی مجلس مسجدوں میں رکھتے ہیں، جس میں مصلیان کرام ہی شریک ہوتے ہیں، جو مسجدوں سے جن کا تعلق ہے، نماز جو لوگ پڑھتے ہیں عام طور پر وہی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہوتا ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ان لوگوں کو خصوصی طور پر اصلاح کرنا اور سدھارنا جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دین سے غافل ہیں، فرائض سے وہ غافل ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پالیسی کو پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور پروگرام ایسی جگہوں پر رکھنی چاہیے جہاں پر یہ مصلیان بھی پہنچے اور وہ لوگ بھی پہنچے جو مسجد سے دور ہیں، دین سے غافل ہیں اور جو فسق و فجور میں ملوث رہتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں اہل بنارس کو اور بنارس کے ہمارے علماء کرام کو، نوجوانوں کو اور مسجد کے ذمہ داران کو اور جمعیت کے ذمہ داران کو اس معاملے میں میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ شہر میں ایک ماحول ہے، اور جب سے ہمارے جامعہ کے سابق استاد الاساتذہ مولانا احسن جمیل صاحب مدنی حفظہ اللہ نے عمارت کی باغڈور سنبھالی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاملے میں الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے اور اہتمام ہو رہا ہے، اور منظم طور پر، بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ پروگرام بڑے منصوبہ بند طریقے پر کیا جا رہا ہے، اور اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دینی مجلسوں کے بہت فوائد ہیں۔ کسی موقع پر میں آپ لوگوں کو اس پر خصوصی طور پر بتاؤں گا اور اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا۔ فی الحال میں حسد کے موضوع پر آج کے اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حسد کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا کی ہے، چاہے یہ نعمت مال و دولت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو،
یا یہ کہ یہ نعمت شکل و صورت اور صحت و تندرستی میں ہو، یا یہ کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ہو، یا یہ کہ جو ہے یعنی پوزیشن اور حیثیت کے اعتبار سے ہو، اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے خوش نہ ہونا اور ناپسند کرنا اور اس کے زوال کے، اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، خواہش کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں، جلن کہتے ہیں۔ یہ جو حسد اور جلن ہے، یہ ایک ایسی مذموم حرکت ہے اور ایک ایسی فعل شنی ہے، ایسی برائی ہے یہ، جس سے بڑی بڑی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور اس حسد کے بنیاد پر دیگر برائیاں، غیبت ہے اور الزام تراشی ہے، بہتان بازی ہے، اس طرح کی بڑی بڑی برائیاں حسد کی بنیاد پر جنم لیتی ہیں۔ جب ایک انسان کسی سے حسد کرنے لگتا ہے تو وہ جو محسود ہے، جس سے حسد کرتا ہے، اس کے خلاف وہ لوگوں کا ذہن بناتا ہے، اس کے خلاف ماحول بناتا ہے، جس کے لیے اس کو کذب بیانی سے کام لینا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے خلاف غیبت کرنی پڑتی ہے، الزام لگانا پڑتا ہے اس پر، اور بہتان تراشی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ساری برائیاں اسی حسد کی بنیاد پر جنم لیتی ہیں، اور یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیے، چاہے روزی روٹی کا معاملہ ہو، کاروبار میں ترقی کا معاملہ ہو، یا کہ مال و دولت کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حساب سے حکمت اور مصلحت کے پیش نظر کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اگر کسی کو مجھ سے زیادہ ملا ہے، ہم سے اگر کسی کو زیادہ نعمت مل رہی ہے، یہ ان کا مقدر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم اس سے ناخوش ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے گویا کہ ہم خوش نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پر گویا کہ ہمارا اعتراض ہے۔ اس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی محنت کریں، اور جو ترقی حاصل کرنے کے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتا ہے، کوششوں کا پھل دیتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے عطا کرے گا۔ یہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، اور حسد سے کتنی خطرناک تباہیاں اور بربادیاں رونما ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور فرشتوں کے درمیان ایک مسابقہ رکھا، ایک علمی کمپٹیشن رکھا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس کمپٹیشن میں جیت جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا وہ جواب دے دیتے ہیں، اور فرشتے جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی علمی برتری کو تم لوگ تسلیم کرو، اعتراف کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو، عزت و احترام کرو، اور ان کے سامنے جھکو اور سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، قرآن میں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ ابلیس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ یہ تو آدم علیہ السلام کو مجھ سے اونچا مقام مل رہا ہے اور اونچی پوزیشن مل رہی ہے، میں ان کے سامنے جھکوں، ان کا سجدہ کروں، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کے بنیاد پر وہ تکبر کا شکار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی اس کے اندر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی جو ہے اس کے اندر آ گئی۔ یہ حسد کا نتیجہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا اور اس کی گرفت کی، اور ابلیس جو جنت میں رہتا تھا، اللہ کے مقرب بندوں میں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دور بھگا دیا، دھتکار دیا، ملعون اور مردود ہمیشہ کے لیے وہ قرار پایا، اور اسے جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ یہ جو ابلیس جو اللہ کے دربار میں
جو ایک محبوب بندہ بن کر کے تھا، وہ جو اللہ کے دربار سے وہ بھگا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود جو وہ قرار پایا اور جنت سے جو وہ نکال دیا گیا، یہ نتیجہ کس کا تھا؟ حسد۔ تو حسد کرنے سے کبھی کبھار حسد کرنے والے کو بہت زیادہ نقصان اور خسران ہوتا ہے اور بہت خطرناک نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم اور حوا تم دونوں جو ہے تم جو ہے جنت میں رہو اور فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن ابلیس جس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف حسد کی آگ لگی ہوئی تھی، اور جس حسد کے بنیاد پر اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور سے کام لیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے دربار سے بھگایا گیا، جنت سے نکالا گیا، اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف جو حسد تھا، وہ حسد نہ صرف یہ کہ دور نہیں ہوا بلکہ اس حسد میں مزید اضافہ ہوا، اور اسی حسد کے مارے اس نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، دونوں کو بہکانا شروع کیا، اور بہکاتے بہکاتے بالآخر وہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے شجر ممنوعہ کو، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ درخت کے قریب یہ دونوں چلے گئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے، اور اس کو کھا لیا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا مواخذہ کیا اور ان کی گرفت کی اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ دیکھیے حسد کا نقصان، پہلے تو ابلیس کو نقصان ہوا، جنت سے نکالا گیا، پھر حسد ہی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے اس نے آدم اور حوا علیہ السلام سے عداوت و دشمنی کی، وسوسہ ڈالا ان لوگوں کے دلوں میں، اور ان لوگوں کو جو ہے بہلا پھسلا کر کے، سازش کر کے جنت سے نکال دیا۔ تو یہ حسد ہی کا نتیجہ ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام بھی جنت سے نکال دیے گئے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسد کا نقصان کتنا خطرناک اور کتنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور جب یہ دنیا آباد ہوئی، تو اس وقت کی شریعت کا یہ ضابطہ تھا، اصول تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے جڑوے بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو وہ ایک ہی مرتبہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے جڑوا، یہ لوگ حقیقی بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان شادی کرنا منع تھا اور نکاح ممنوع تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک جڑوا کا لڑکا دوسرے جڑوا لڑکی سے شادی ہوتی تھی۔ ہوا ایسا کہ قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، اور اس کے مقابلے میں جو حابیل کی بہن ہے وہ قابیل کی بہن کے مقابلے میں خوبصورتی میں کم تھی۔ اب اس وقت کے شریعت کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کے بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کے بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میری اتنی خوبصورت بیوی حابیل شادی کرے گا، اور حابیل کی بہن جو میری بہن سے کم خوبصورت ہے اس سے میں شادی کروں گا۔ وہ حابیل کے خلاف اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، حسد کی آگ پیدا ہوئی، اور واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جس کا سبب حسد ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، کہ دنیا کا پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہوا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، غلط طریقے سے جتنے بھی قتل ہوں گے، سب کا گناہ قابل کو ملے گا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان یہ حسد ایسی خطرناک چیز ہے کہ چیز انسان کو اپنے سگے بھائی، حقیقی سگے بھائی کو قتل کرنے پر یہ حسد آمادہ کر دیتا ہے۔ بہت خطرناک چیز۔ آگے بڑھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑے عالی حسب و نسب کے مالک تھے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ان کو کہا کہ ان کا حسب اور نسب بہت ہی اعلیٰ ہے. وہ خود پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر، اور بڑے حسین و جمیل تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اس کو تو آپ لوگ کتابوں میں پڑھے ہوں گے، پڑھنے والے سنے بھی ہوں گے. بڑے شریف آدمی، عفت و پاک دامنی کے مجسم تھے وہ. ان کے اندر برائی نہیں تھی، لیکن ایک پیغمبر کے بیٹے جو آگے چل کر کے پیغمبر ہوئے، پیغمبر ہونے کے باوجود، اتنے حسین و جمیل ہونے کے باوجود اور اتنے شریف ہونے کے باوجود، حسد کے بنیاد پر ان کا حشر صحیح نہیں ہوا. ہوا ایسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد صاحب بہت چاہتے تھے، تو ان کے بھائیوں کے دل میں بڑا حسد پیدا ہوا کہ اچھا ان کی اتنی مقبولیت ہے والد صاحب کے پاس، دل میں حسد پیدا ہوا. ان کے بھائیوں نے حسد کے مارے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں کے دلوں میں جو حسد کی آگ پیدا ہوئی، ان لوگوں نے اس حسد کے بنیاد پر اپنے والد جو پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے ساتھ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بنائی، کذب بیانی سے کام لیا، دھوکہ دیا اپنے باپ کو، اور اپنے باپ کو دھوکہ دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے ان کے والد سے دور لے گئے جنگل میں. ان کو مارا، پیٹا، دھکا دیا اور ان کو جو ہے ایک تاریک اور گہرے کنواں میں ان کو ڈال دیا. ایک قافلہ آتا ہے، قافلہ کے ہاتھوں وہ جو ہے وہاں سے کنویں سے نکالے جاتے ہیں، پھر ایک غلام کی حیثیت سے وہ خریدے جاتے ہیں، مصر کے بازار میں بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں، جہاں ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت میں ہوتی ہے. لیکن وہاں بھی عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا سے مشہور ہیں، وہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور فریفتگی میں وہ مغلوب ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے، بدکاری کی دعوت دیتی ہے اس کی بیوی، اور اس سلسلے میں بڑی کوشش کرتی ہے اور ان کو مجبور کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام بچتے ہیں، لیکن اخیر میں ان پر بدکاری کا الزام لگتا ہے اور وہ جیل خانے میں جا کر کے جیل کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام ایک حسین و جمیل آدمی، ایک عالی نسب کے حامل پیغمبر، ایک شریف آدمی، عفت و پاک دامنی والا انسان، جو بھائیوں جو اپنے باپ سے دور کر دیے گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، دھکا دیا گیا، کنواں میں ڈالے گئے، کنواں سے نکالے گئے، غلام کی حیثیت سے بیچے گئے، خریدے گئے، ان پر جو ہے یعنی بدکاری کا الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہے، پھر وہ جو ہے جیل کی سلاخوں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مشقتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جھیلنی پڑی، نتیجہ کیا تھا؟ حسد کا. حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیے، آگے چل کر کے ان کے بھائیوں کو ذلیل ہونا پڑتا ہے اور ان کے بھائی جو ہے ان سے معافی مانگتے ہیں. یہ بھی حسد کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں، میں اصل میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے. حسد کے نقصانات بڑے خطرناک ہیں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسد کے شکار ہوئے اور حسد کے شر سے آپ علیہ السلام بھی دوچار ہوئے. آخری رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ایسا کہ آپ ابھی مدینہ نہیں آئے ہوئے تھے تو مدینہ کا رہنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کو حکومت ملنے والی تھی، قیادت اور سیادت ملنے والی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں مدینہ والوں نے آپ علیہ السلام کو وہاں کا سردار بنایا اور قیادت کی باگڈور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دی گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاں ایسی قیادت کی، آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت بہت زیادہ تھی کہ مدینہ کو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اتنی ترقی مدینے کو ہوئی کہ وہ مرکز بن گیا مدینہ۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو وہاں کے سردار اور قائد بننے کی خواہش تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے جب اس کو وہ قیادت نہیں ملی تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی، وہ حسد کرنے لگا، اللہ کے رسول سے حسد کرنے لگا، مسلمانوں سے حسد کرنے لگا، اور اسلام کے خلاف بھی اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اور اسی نے نفاق کی بنیاد ڈالی۔ یہ منافقین کا سردار تھا، اور منافقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا کہ اگر دیکھا جائے تو کئی اعتبار سے کفار و مشرکین سے زیادہ منافقین سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ غزوہ احد میں جو منافقوں نے جو سازش رچی تھی، اس کا نتیجہ پڑھیے غزوہ احد تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا۔ یہ منافقین سے اسلام اور مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا، اور یہ لوگ مسلمانوں کو کتنا دھوکہ دیتے تھے، اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ جو منافقین ہوتے تھے بظاہر اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے تھے، لیکن دل میں کفر ہوتا تھا۔ ہاں یہ لوگ یعنی اندر کچھ اور باہر کچھ، اسی کا نام نفاق، دل میں کچھ زبان میں کچھ۔ جب یہ منافقین مسلمانوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی تو کہتے آمنا، یہ فعل ہے، حدوث پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہا لوگوں سے کہ یہ تو وقتی طور پر ہم ان لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن جب منافقوں سے، کافروں سے ملتے تو کہتے انما نحن مستہزئون، کہتے ارے وہ جو مومنوں میں، مسلمانوں میں جو ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان جو ظاہر کرتے ہیں، یہ وقتی طور پر ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے خلاف مخبری کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں تو ہم لوگ ان کا، مسلمانوں کا استہزاء کرنے والوں ہیں، دل سے ان کے ہم دشمن ہیں۔ اور ان لوگوں نے بڑا نقصان پہنچا، اتنا نقصان پہنچایا کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور خطرناک طبقے میں ہوں گے، ان کو سب سے خطرناک عذاب اور سزا ملے گی آخرت میں جہنم کے اندر۔ میرے بھائیوں، میں در حقیقت یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کو بتا سکوں، سمجھا سکوں، اور آپ سمجھ سکیں کہ حسد کے نقصانات اور خطر کتنے ہیں، اور حسد کے نقصانات کتنے خطرناک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاسدوں کے حسد سے اور حاسدوں کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی سے کہا لا تحاسدوا، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، کیونکہ حسد کے نقصانات بہت خطرناک۔ کسی کی نعمت سے جلنا اور اس سے خوش نہ ہونا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر عدم رضامندی ہے، اس پر اعتراض ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، حسد سے خود بھی بچیے، اپنے گھر کے افراد کو بھی بچائیے، اپنے معاشرے کو بھی بچائیے۔ کاروباری شہر ہے یہ شہر بنارس، اگر کاروبار میں کوئی ترقی کر رہا ہے اس کے خلاف حسد نہ کیجیے،
ہاں آپ کو حسد ہی کرنا ہے تو آپ غفتہ کے معنی میں کیجئے، رشک کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑی دولت دی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو آپ رشک کیجئے کہ اللہ تو نے اپنے فلاں بندے کو بڑی دولت دی ہے، مال و متاع عطا کیا ہے، اے اللہ اس طرح مجھے بھی دولت دے تاکہ میں بھی اس کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں۔ اے اللہ تو نے فلاں کو بڑا علم دیا ہے، وہ علمی کام کر رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہا ہے، تبلیغی دعوتی کام کر رہا ہے، پروردگار عالم تو مجھے بھی اس طرح علم عطا کر تاکہ میں بھی اپنے علم کے بنیاد پر دین کا کام کر سکوں، اعلاء کلمت اللہ کر سکوں۔ اس طریقے سے آپ رشک کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت نہ صرف یہ کہ حدیث میں ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے اور اس پر برانگیختہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حسد سے بچیں۔ حسد یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کلام ہے اور محدثین نے، محققین نے اس پر یعنی ضعف کا حکم لگایا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اے مسلمانوں، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کو حسد سے بچنا چاہیے اور حسد کے اور حاسدوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حسد سے اور حسد کی طرح دیگر برائیوں سے ہمیں محفوظ رہنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔